کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ ہم آپ کے سامنے اب 40 نوویہ کا مختصر تعارف انشاءاللہ پیش کریں گے۔ محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ محدثین دین کے ابواب میں سے ایک باب میں، کسی بھی باب میں نبی علیہ السلام کی 40 حدیثوں کو اکٹھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے۔ ان میں سے بعض نے عقیدے کے باب میں 40 حدیثوں کو جمع کر دیا، کسی نے فقہ کے باب میں جمع کر دیا، کسی نے آداب کے باب میں، کسی نے زہد کے باب میں جمع کر دیا۔ انہی میں سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی شخصیت ایسی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس پر کام کیا اور دین کے ایک خاص باب میں حدیثوں کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور اس کے بعد امام ابن صلاح رحمہ اللہ ہے جنہوں نے اس کی طرف کوشش کی کہ وہ دین کے ایک مختلف ابواب میں جو حدیثیں کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں، قاعدے کی حیثیت رکھتی ہیں، جامع قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں، ان حدیثوں کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس کے لیے امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے کیا کیا، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے تو انہوں نے شاگردوں کو بسپر 6 حدیثیں املا کروائی، اور وہ بسپر 6 حدیثیں 26 حدیثیں ایسی تھیں جو جوامع الکلم میں سے شمار ہوتی تھیں، اور وہ ایسی حدیثیں تھیں جن پر تقریباً اسلام کا دار و مدار ہے۔ بنیادی حیثیت رکھنے والی جامع قسم کی حدیثوں کو انہوں نے شاگردوں پر املا کروایا اور لکھوایا، 26 حدیثیں۔ پھر اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ آتے ہیں اور 16 حدیثوں کا اضافہ کرتے ہیں، 16 حدیثوں کا اضافہ کرتے ہیں، اب تعداد 42 کی ہو جاتی ہے، اور اسی کو نام وہ دیتے ہیں الاربعین النوویہ۔ تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے 40 نوویہ کا مرحلہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ سے شروع ہوتا ہے 26 حدیثوں سے، پھر اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ 16 حدیثیں ایڈ کر کے اس کا نام الاربعین النوویہ رکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کیوں لکھا، کیا سبب تھا لکھنے کا کتاب کو، سبب تالیف کیا ہے، اس کے 2 وجوہات خود امام نووی رحمہ اللہ نے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ سے پہلے جو محدثین کا طریقہ تھا، ان کی اقتداء کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی پیروی میں، ان کی اقتداء میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ اور دوسری اہم وجہ یہ تھی، خود امام نووی نے ذکر کیا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو پھیلانے کا حکم دیا، حدیثوں کی نشر و اشاعت کرنے کی ترغیب دلائی، ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا۔ جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو حاضر ہے، جو حاضر نہیں اس تک پہنچا دے میری حدیثوں کو۔ دوسری حدیث پیارے نبی نے فرمایا، نَضَّرَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَعَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اس قسم کی حدیثوں کی بنیاد پر امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب کو 40 نوویہ کو لکھا۔ 40 نوویہ کی کچھ اہم خصوصیات ہیں جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے 40 نوویہ کی امتیازی خصوصیت، اس کی خوبی وہ یہ کہ جتنا زیادہ 40 نوویہ پر علماء کرام نے کام کیا ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اس پر قواعد استنباط کیے ہیں، اتنا کام
اتنے مختصر رسالے اور حدیث کتابوں کسی اور کتاب پہ نہیں ہوا. بہت سارے علماء نے امام نووی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی شرح کی اور اس کتاب کو عام کیا. اور علماء کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی اربعین نوویہ کو مختلف مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں اس کی شرح کر رہے ہیں، اس کی توضیح اور تفسیر کر رہے ہیں. اور دنیا کی ایک بہت بڑی جماعت اس کتاب سے استفادہ کر رہی ہے، اپنے عقیدے کو، اپنے معاملات کو، اپنے عبادات کو، اپنے سلوکیات کو درست کر رہی ہے. دوسری بنیادی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ کتاب اربعین نوویہ کے اندر جو حدیثیں ہیں یہ دین کے اصول اور فروع دونوں پر قائم ہے. یعنی ایسی جامع حدیثیں امام نووی رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کی ہے، 40/2 حدیثیں جو دین کے تقریباً تمام ابواب پر محیط اور مشتمل ہے. تیسری بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اربعین نوویہ کی حدیثوں میں سے ہر حدیث قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد کی ایسی حیثیت رکھتی ہے، اساس کی حیثیت رکھتی ہے جس پر عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں. ہر حدیث آپ دیکھیں گے، شرح میں آپ سنیں گے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے جو حدیثیں جمع کی ان میں سے ہر حدیث کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث دین کے سلسلے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اساس کی حیثیت رکھتی ہے. یہ تیسری خصوصیت ہے. اور چوتھی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کتاب میں اکثر حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں، صحیح بخاری کی. ان میں سے کچھ متفق علیہ کی ہیں، ان میں سے کچھ صرف صحیح بخاری کی ہیں، ان میں سے کچھ صحیح مسلم کی ہیں. یعنی اکثر حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم کی آپ کو ملے گی. تقریباً 20/9 حدیثیں، 40/2 میں 20/9 حدیثیں صحیحین کی ہیں. ایک اہم خصوصیت ہے اربعین نوویہ کی. چھٹی خصوصیت اربعین النوویہ کی، بلکہ پانچویں خصوصیت اربعین النوویہ کی یہ ہے کہ اس حدیث میں ساری کی ساری حدیثیں امام نووی رحمہ اللہ کے اجتہاد کے مطابق سب کے سب حدیثیں صحیح ہیں. یعنی اس میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو ضعیف ہے. ہاں ان میں سے 1-2 حدیثوں کے بارے میں علماء نے کلام کیا، شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا، لیکن وہ بھی حدیثیں معنی کے اعتبار سے جو ضعیف قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک معنی کے اعتبار سے وہ حدیثیں صحیح ہیں. تو خلاصہ یہ کہ اس اربعین نوویہ کے اندر ساری کی ساری حدیثیں الحمدللہ صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. 1-2 حدیثوں کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے لیکن وہ بھی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. چھٹی خصوصیت اربعین نوویہ کی یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے حدیثوں سے سندوں کو حذف کر دیا. حدثنا فلان حدثنا، یہ سند ہوتی ہے نا، اس کو حذف کر دیا، اس کو نکال دیا. صرف راوی کا نام رکھا اور تخریج، مختصر تخریج رکھا، عزو رکھا. صحیح رواه البخاری و مسلم. کیوں سند کو حذف کر دیا؟ خود اس کی وجہ بتاتے ہیں تاکہ یاد کرنے والے کے لیے آسانی ہو. اب سند کے ساتھ ذکر کی جائے تو مشکل ہو جائے گی. سند بسا اوقات یاد ہو جائے گی لیکن اصل متن یاد نہیں ہو پائے گا لوگوں سے. اسی لیے تاکہ سارے لوگوں کو ان 40 حدیثوں کو یاد، 40/2 حدیثوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اس کے خاطر انہوں نے کیا کر دیا؟ سندوں کو حذف کر دیا. 7ویں خصوصیت جو آخری ہے اس کتاب کی وہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اخیر میں حدیثوں کے الفاظ کو ضبط کیا ہے. یعنی ایسے الفاظ حدیثوں کے جس میں ایک طالب علم، ایک پڑھنے والا غلطی کر سکتا ہے پڑھنے میں، بولنے میں. تو وہاں انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ بتایا کہ دیکھو یہ لفظ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس لفظ کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. الفاظ کو انہوں نے ضبط کیا کہ اس حدیث کا یہ جو لفظ ہے اس کو اس طریقے سے پڑھنا صحیح ہے. یہ کیوں کیا امام نووی رحمہ اللہ نے؟ اس لیے کیا تاکہ کوئی بھی حدیث کو پڑھنے والا غلط سند پڑھ کے یاد نہ کر لے. اب غلط سند پڑھ کے یاد کر لیتا ہے تو وہی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں حدیث کے پڑھنے کے سلسلے میں. حدیث کے پڑھنے کے سلسلے میں الفاظ میں غلطی نہ ہو، تحریف نہ ہو، تصحیف نہ ہو، اس کے خاطر امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب کے اخیر میں احادیث کے الفاظ کو
ضبط کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا، اس کے تلفظ کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کا ایک اہم میزہ اور ایک خصوصیت ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب کے آخر میں ذکر کی ہے۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاربعین، جس کی شرح انشاءاللہ ہم کریں گے، اس کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اخیر میں میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اربعین نوویہ کا سلسلہ انشاءاللہ ہم لے کر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ 40 پر 2 حدیثیں انشاءاللہ ایک ایک حدیث کر کے اس کی شرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ حدیث کی شرح کرنے کے سلسلے میں ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حدیث سے متعلق ہم 5 بنیادی باتوں پر گفتگو کریں گے، 4 بنیادی پوائنٹس اور نکات پر ہر حدیث کی شرح بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، راوی حدیث کا مختصر تعارف۔ نمبر 2، حدیث کا ترجمہ اور اس کی شرح۔ نمبر 3، حدیث سے حاصل ہونے والے فائدے، حدیث سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نمبر 4، حدیث کا مقام اور مرتبہ اقوال سلف کی روشنی میں۔ اور نمبر 5، حدیث سے حاصل ہونے والے قواعد، جس کا تعلق عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے، عبادات سے بھی ہو سکتا ہے، سلوکیات سے بھی ہو سکتا ہے، معاملات سے بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث سے حاصل ہونے والے قواعد، ان 5 نکات پر ہر حدیث کی شرح میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اربعین نوویہ کے اس سلسلے کو مبارک بنائے، اس کو مفید بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو ان 5 نکات کی روشنی میں اچھی طریقے سے شرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔